مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ حضرات گرامی، جب سے دنیا قائم ہے اس مدت میں نہ معلوم کتنی قومیں آئی۔ اللہ رب العزت نے انہیں اقتدار، حکومت اور ایسی طاقت و قوت سے نوازا تھا کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے کھرچ کر مکانات بنایا کرتی تھی۔ دنیا کو معلوم ہونے لگا کہ ان کی ترقی ختم ہونے والی نہیں ہے، ان کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوگی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی ذہنی تدبیروں کو چلایا اور اللہ کے احکام کے خلاف منہ موڑا، اللہ کے احکام سے اعراض کیا، تو اللہ کی ایسی پکڑ آئی اور ان کو اس صفحے ہستی سے اس طرح مٹا دیا گیا کہ آج دنیا میں کوئی ان کا نام لیوا تک موجود نہیں۔ جیسے خواجہ مجذوب نے بڑی اچھی تصویر کھینچی ہے اس کی، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اسی مضمون کو تقریر کے انداز میں پیش کرنے کے لیے میں جامعہ کاشف العلوم کے درجہ حفظ کے طالب علم محمد ساحل موبھی کو دعوت دیتا ہوں، موصوف آئے اور تقریر پیش کریں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، وتلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله العلي العظيم۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، یہ گورے سکندر یہ ہے قبر دارا، یہ گورے سکندر یہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ صدر محترم، سامعین کرام اور حاضرین محفل، آج کی اس محفل میں، اس مبارک بزم میں آپ حضرات کے سامنے قوموں کے عروج و زوال کی حقیقت اور دنیا کی ترقی و تنزلی کے نقشے کا ایک ہلکا سا خاکہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس آئینہ اور حقیقت کی چھلنی میں ہم اقتدار باختہ اور ترقی یافتہ اقوام کے چہرے دیکھ سکیں گے اور ان کے مستقبل کا اندازہ ہمیں ہو جائے گا اور خود اپنے تئیں فیصلہ کریں گے۔ محترم حضرات، یہ دنیا آج سے نہیں، ہزاروں بلکہ کروڑوں سال سے قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی، اور نہ معلوم اس مدت میں اس روئے زمین پر کتنی قومیں نمودار ہوئی اور اس دنیا کے اسٹیج پر کتنی قوموں نے کرشمہ سازی کی، اپنے کرتب دکھلائے، تماشا کیا اور چل بسی فنا ہو گئی، اور کتنی قوموں نے اس قدر ترقی کی کہ دنیا کو معلوم ہونے لگا کہ اس کی ترقی لازوال ہے، ان کی طاقت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ان کی حکومت کبھی فنا نہیں ہو سکتی، لیکن حقیقی طاقت رکھنے والے فرما روا نے جب ان کی قسمت کا فیصلہ کیا تو وہ ایسی گری کہ دنیا میں ان کا نام لیوا تک کوئی نہ رہا، اور ان کے حکومت کے نقوش بھی باقی نہ رہے جن پر ان کو ناز تھا، جیسا کہ نمرود۔ لیکن جب فیصلہ خداوندی ہوا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ کا اصول سامنے آیا تو نمرود بے حقیقت ہو کر مرا۔ شیخ فرید الدین عطار نے فرمایا، پس ایک عرص کفایت شاختہ کہ اللہ رب العزت نے ایک مچھر ان پر مسلط کر دیا، اس ایک مچھر نے نمرود کا کام کر ڈالا، فنا کے گھاٹ اتار دیا اور ان کے حکومت کے نقوش بھی باقی نہ رہنے دیے۔ فرعون نے سر ابھارا، فرعونیت و طاغوتیت کے نتیجے میں حق سے ٹکر لی، خدا سے پنجہ آزمائی شروع کی، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، لیکن دوستو جب ان کی بھی باری آئی، خدا کے حکم سے ضرب عصائے موسیٰ نے ان کا بھی کام کر ڈالا۔
اور وہ بحر کلثوم میں اس طرح غرقاب ہو گیا کہ کوئی رونے والا بھی اس کو میسر نہ ہوا۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ محترم حضرات، 6 صدی عیسوی میں صحرائے عرب سے ایک ایسی قوم اٹھی جس نے کیسر و کسرا کے پرچے اڑا دیے، رومن امپائر کا خاتمہ کر دیا، ایرانی تمدن و تہذیب کو بدل ڈالا، ایک عظیم خطہ ایک کلچر و ثقافت کو اسلامی کلچر و ثقافت میں تبدیل کر ڈالا۔ اس ثقافت اور اس عظیم انقلاب میں دنیا میں امن و آشتی، انسانی اقدار و قیم، حکمرانی و جہانبانی کے اوصاف دیکھے، اور ان میں زبردست اخلاقی قوت، روحانی طاقت اور انسانیت کی تعمیر کا جذبہ پایا۔ نہیں بلکہ ان کے کشکول میں ایک لاہی عمل، ایک ضابطہ حیات، انسان کی زندگی کے ایسے اصول پائے جو ہر تغیر پذیر زمانے کا ساتھ دے سکتا ہے۔ انہیں جاہو منصب سے واسطہ، نہ اقتدار و سلے کی تمنا، ان کا مقصد صرف ایک مخلوق کو خالق سے معرفت کرانا تھا، خدا کو بندوں کو خدا سے ملانا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنا تھا۔ لیکن جب یہ قوم بھی ان اصولوں سے منحرف ہو گئی، ان میں انسانی تعمیر انسانیت کا جذبہ ختم ہو گیا، وہ اخلاق و اقدار و قیم، وہ اخلاق و افکار ان کی زندگی سے نکل گیا، تو اقبال نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا، اور یہ قوم کا نام زوال پذیر قوموں کی فہرست میں آنے لگا۔ غمگسار ملت حضرت اقبال مرحوم نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا تھا، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار کاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا وہ تیرا جذبے کلندرانہ۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے، وہ جس قوم کو سر بلند کرنا چاہتا ہے، اگر ان اصول و قوانین پر عمل پیرا رہے تو اس قوم کے سر پر سدا ہمائے سعادت فگن رہے۔ اگر وہ ان اصولوں سے منحرف ہو جائے، خدا سے رشتہ توڑے، خود کو اپنے آپ کو بڑا تصور کر لے، تو خداوندی قانون اس کی سرکوبی کے لیے تیار ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ حضرات، دنیا میں جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے وہ شروع میں بہت کمزور اور بے سہارا، بہت کمزور اور گمنام قومیں تھی۔ دیکھنے والوں کو یہ گمان ہوتا تھا کہ ان کا ستارہ قسمت کبھی نہ چمکے گا، ان کا آفتاب اقبال کبھی طلوع نہ ہوگا، لیکن صبر و استقلال، تدبیر و حکمت نے ان کے اندازے غلط ٹھہرا دیے، اور یہ ناتوا، یہ کمزور، یہ بے سہارا قوم ترقی کے بام عروج پر پہنچ گئی، اور بلندی کے ان ترقی پر پہنچ گئی جس کی وہ آرزومند تھی۔ بھلا کسے یقین تھا کہ اس جزیرہ عرب، اس بے آب و غیاث سنسان صحرا سے نور و معرفت کے چشمے ابلے گے، روحانی ارتقاء اور سیاسی رسوخ کی بدولت دنیا کی عظیم ترین سلطنت اس کے آگے سرنوگی ہوگی۔ کون یہ گمان کر سکتا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شفقت و دل سوزی کے پیکر، رقت و نرمی کے مدھر، مانعین زکات سے اللہ کا حق اصول کر کے دم لے گا؟ اور کون یہ کہہ سکتا تھا کہ حضرت علی و عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی وہ چھوٹی سی گمنام، وہ بے نام ٹولی صبح و شام میں شکوہ سلطنت الٹ کر رکھ دے گی؟ حالانکہ ایک دن وہ تھا کہ ان کو کہیں پناہ نہیں ملتی تھی، ان کے اوپر ہر آن دھمکیوں کے بادل گرجتے تھے، اور وہ تلوار اور سنگینوں کی زید میں تھے۔ اور کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا وہ چھوٹا سا جسم، وہ ناتوا جسم برساہ برس تک کوہ گرا کے مانند اپنی جگہ ڈٹا رہے گا؟ بیک وقت 25 جابر و قاہر بادشاہ سے مقابلہ ہوگا، زبردست لشکروں کا ہجوم ہوگا، اور سلاطین یورپ کو بے آبروئی اور ذلت کے ساتھ لوٹا کر دم لے گا۔ اس لیے حضرات، آئیے ہم اپنے اندر نور سحر، آب گوہر اور عزم جوان پیدا کریں، اور ترقی کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں، تاکہ ہمیں ہر وقت فتح و کامرانی ہو۔ آخر میں دعا کرتا ہوں،
ضمیر لا الہ میں روشن چراغ آرزو کر دے، ضمیر لا الہ میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے درے درے کو شہید جستجو کر دے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔